الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یہ سورہ نساء کی شروعات ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر اور اس کا درس گزشتہ ہفتے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ نساء یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 177 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء میں نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں، مرأتن کی جمع نساء ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے عورتوں کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دی۔ اس سورہ کے اندر خاص طور پر معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، صرف عورتوں کے ہی نہیں بلکہ معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس صرف اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام نساء رکھ دیا گیا ہے۔ عام طور پر اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یتیموں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے نکاح کے حقوق ہیں، نکاح کس طریقے سے کتنے سے ہونا چاہیے، پھر نکاح کے بعد بیویوں کو کیسے رکھنا چاہیے، بیویوں کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اور آپس میں کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ سب بیان کیا ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، یتیموں کے مال سے متعلق حقوق ہیں، سارے جو ہے اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کچھ تو حقوق وہ ہیں کہ اگر انسان اس میں کوتاہی کرے تو حکومت زور زبردستی سے، طاقت قوت سے اس کو ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہر حکومت نہ کرے لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کچھ وہ حقوق ہیں جیسے مثال کے طور پر خرید و فروخت کے معاملے میں، یا کوئی ظاہری معاملہ ہے جس میں کہ عام طور پر کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو وہاں پر قاضی یا جج جو بھی ہوتا ہے اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یتیموں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، یا میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان حقوق کو کوئی زور زبردستی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے متعلق کوئی مقرر کوئی ڈیل اور کوئی صلح اور کوئی معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ صرف خوف خدا۔ اسی وجہ سے اس کی شروعات ہی خوف خدا، تقوی سے کیا کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہوگا تبھی وہ ان حقوق کو ادا کرے گا۔ تقوی کا موٹا موٹی آپ یوں سمجھ لیجئے مفہوم کہ تقوی کا مفہوم ہے کہ جواب دہی کا احساس، جواب دہی کا احساس۔ انسان کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ جب کبھی وہ حقوق کی حق تلفی کرنا چاہے، حقوق مارنا چاہے، کسی پر ظلم کرنا چاہے، تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کل قیامت کے روز جب کہ کوئی بھی ہمارے خلاف ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت کوئی روپا پیسہ کچھ بھی کام نہیں دے گا، اس وقت ہمارے زبانوں پر بھی بند اور تالا لگا دیا جائے گا، اس وقت ہمارے ہاتھ پائے بھی گواہی دیں گے میرے خلاف، اس دن کے جواب دہی سے نہیں بچ سکوں گا۔ تو یہ احساس جب آ جائے تو یہی تقوی ہے۔ اور انسان کے اندر جب تقوی اور خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر زندگی کیسے گزرتی ہے؟ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے، تقوی والی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں؟ آپ وہاں پر سے گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل دامن کو سمیٹ کر گزریں گے، کہیں کانٹا میں الجھ نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تقوی والی زندگی یہی ہے تقوی والی زندگی، بالکل دامن کو سمیٹ کر چلنا ہے، بس یہی ہے کہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے آلودہ نہ ہو جائے، تو یہی ہے تقوی والی زندگی۔
تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے تقوی ہی کا حکم دیا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اے لوگو، اس کے اندر ناس کے اندر تمام کے تمام لوگ داخل ہیں، انسانوں میں جو سارے کے سارے انسان داخل ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی فرقہ، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی برادری، کسی بھی ذات، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ہر ایک اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے اس آیت کے اندر، فرمایا اللہ سے ڈرو جس نے کہ تم کو اس پر اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ کون ہے جان؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کی اور بھی شکلیں ہو سکتی تھی کہ اللہ رب العزت کلمہ کن کے ذریعے سب کو ایک ہی مرتبہ پیدا کر دیتے، نہیں، بلکہ یہ کیا کہ ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ یہ بتلا دیا کہ سارے کے سارے کے جو باپ ہے یا سب کا سب کی جو اصلیت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جب سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو آپس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے ذریعہ، اس ٹکڑے کے ذریعہ اللہ رب العزت نے جو زبان والی تفریق ہے یا وطن والی تفریق ہے یا کوئی اور بھی تفریق ہے، وہ سب کے سب تفریق کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا کہ سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ہمدردی آپس میں ہونی چاہیے، اور جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں ان کو آسانی سے ادا کرو۔ اس لیے بیان کیا اس چیز کو کہ سب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، اس لیے آگے جو حقوق بیان ہو رہے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرو۔ اپنے پروردگار جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی پوری دنیا کے اندر، پھر انہی کے ذریعہ سے نسل پھیلی۔ اور تم خدائے تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو۔ کوئی حق کسی کے سامنے، کسی کے ذمے ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے یہ دے دو، میرا اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو۔ تو اللہ سے ڈرو جس کے ذریعہ سے تم جب وقت پڑتا ہے تو ان کے واسطے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اپنے کام کرواتے ہو۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مخالفت سے ڈرو، یعنی اس اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی مخالفت مت کرو، اور رشتوں سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ رشتوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرو۔ رشتوں کے یہاں جو ارحام آیا ہے اس کے اندر سارے کے سارے رشتے آ گئے، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، دادا پوتا، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے اس کے اندر آ گئے۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ حق دو، اس کی حق تلفی مت کرو۔ ویسے بھی احادیث، قرآن و حدیث کے اندر خاص طور پر صلہ، رشتوں کے حقوق کو ادا کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور رشتوں کے توڑنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور قطع رحمی پر بڑی سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلی بات جو آپ کی ہمارے کان میں پڑی وہ تھی افشوا السلام یا ایھا الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جن کو ضرورت ہے، اور رشتوں کو جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جس وقت کہ لوگ آرام کر رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس کے اندر بھی صلہ رحمی کی بات ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی تھی، وہ زمانہ تھا غلام اور باندی والا، یعنی خادم کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلام نے بعد میں ایسے اصول دیے کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے، وہ اسلام ہی کی دین ہے کہ وہ سارا سسٹم ہی بعد میں ختم ہو گیا۔
تو اس کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب رکھا تھا شریعت کے اندر. غلام اور باندی کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب رکھا گیا تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن وہ زمانہ نہیں ہے اور اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ وہ زمانہ آئے. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے ایک باندی آزاد کر دی. بڑا نیک کام ہے. اللہ کے رسول کو خبر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا. مطلب یہ تھا کہ اس کو بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. یقیناً اس کا ثواب جو ہے بہت بڑا ہوا ہے کہ کسی انسان کو آزاد کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑا ثواب ملتا اگر جو ہے اپنے ماموں کو دے دیتی، جو کہ بہت زیادہ جو ہے محتاج ہے، بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے. تو اس سے جو ہے صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس کے قطع رحمی پر بڑا وبال جو ہے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کہ رشتوں کو توڑتا ہے، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور رشتوں کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب جو ہے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، آپ نے بھی بدلے میں کر دیا. تو کرنا ہی ہے. یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑی بے غیرتی کی بات، بے شرمی کی بات ہے. لیکن حقیقت میں یہ جوڑنا نہیں ہے. حقیقت میں جوڑنا یہ ہے کہ اگلا جو ہے، اگلا کی طرف سے بڑی بے پرواہی کا معاملہ ہے. ادھر سے کبھی کبھی فون پھان نہیں آتا ہے، کبھی ہم کو ضرورت پڑی کبھی امداد نہیں کی اس نے، پھر بھی جب ان کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم ان کا رشتہ دار سمجھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ ہے صلہ رحمی. اس پر بہت اجر اور ثواب آیا ہے. اگر اگلا کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً اس پر ثواب تو ملے گا ہی. لیکن صلہ رحمی کا جو اصل ثواب ہے وہ اس وقت ہے جب کہ اگلا جو ہے توڑنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ جو ہے جوڑ رہے ہیں، اور جوڑنے والا ویوہار کر رہے ہیں، ویسا جو ہے معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ بڑا اونچا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند کام نبوت سے پہلے بہت ہی مشہور تھے اور ہر ایک جانتا تھا، ان میں ایک کام صلہ رحمی بھی تھا. اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول گھبرا گئے، چونکہ اتنا بھاری بھرکم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی لرزہ بر اندام ہو جاتا، وہ بھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ڈر کے مارے وہ جو ہے پھٹ جاتا. اتنا بھاری بھرکم کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوا، تو اس کا جو ہے ایک اثر تھا اللہ کے رسول کے قلب و ذہن پر، جس کی وجہ سے کپکپی بھی طاری تھی، بخار بھی آ گیا تھا. تو اس وقت حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تھی، اور تسلی دیتے ہوئے جو جملے کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت یا مالک جو ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کام ہے وہ نبوت سے پہلے ہی کا کام ہے. پہلے بھی کرتے تو نبوت کے بعد تو خیر بہرحال پوچھنا ہی کیا ہے. تو یہ بہت اہمیت آئی ہے اس کی، رشتوں کو جوڑنے کی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا جو خطبہ ثابت ہے، اس خطبے میں یہ والی آیت ضرور پڑھتے تھے. خطبے کے اندر اس آیت کا پڑھنا مسنون ہے. جو آپ نے سنا ہوگا نا خطبہ نکاح کا، تو اس میں یہ آیت آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھنا. یہ خطیب اپنی طرف سے نہیں پڑھایا، بلکہ یہ آیت پڑھنا ثابت ہے. اور اس میں ایک پیغام یہی والا ہے کہ جو آگے ایک رشتہ جڑ رہا ہے، رشتے ڈبل ہو رہے ہیں. اب تک صرف خونی رشتے انسان کے ساتھ تھے، لیکن نکاح کے بعد وہ رشتے دو گنا ہو گئے. بیوی ہو گئی، بیوی کی والدہ ماں کے درجے میں ہو گئی، بیوی کے والد صاحب باپ کے درجے میں ہو گئے، سالہ سالی بھائی بہن کے درجے میں ہو گئے. ادھر بھی اپنے حقیقی بھائی بہن ہے، ادھر بھی ماں ہے، ادھر بھی والد صاحب ہیں. دونوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، وہ اس کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے، تقویٰ. جب اللہ سے جب ڈریں گے تو دونوں رشتے خود بخود جو ہے بہت ہی پٹری پر اور بہت لائن پر لے کر انسان لے کر چل لے گا، کسی طرف جھکے گا نہیں. ورنہ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کبھی ادھر جھک جائے گا، کبھی ادھر، بیوی کی طرف جھک جائے گا، کبھی
ماں باپ کی طرف جھک کر بیوی پر ظلم کرنے لگے گا، لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ دونوں کے حقوق کو ادا کرے گا پابندی کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس آیت کو خطبہ نکاح کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی یہ طریقہ جاری ہے، کیونکہ خطبے کے اندر اس آیت کا پڑھنا مسنون ہے۔ اور قرابت کا بھی ڈرو، قرابت سے بھی ڈرو، یعنی اس کی مخالفت سے بھی ڈرو۔ قرابت کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے حق تلفی کرنے سے ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، دل کی باتوں نگراں ہیں، نگہبان ہیں۔ اس لیے بند کمرے میں بھی جو ہے انسان کو حق تلفی کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہر وقت جو ہے لکھتا رہتا ہے، ایک فرشتہ، دو فرشتے لکھتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اب یہاں سے شروع کر دیا، یہ تو مضمون ایک تمہید ہے، اللہ کا ڈر بھی دے دیا، کیونکہ اللہ قرآن، خاص طور پر قرآن میں جب احکام دیے جاتے ہیں تو احکام جو ہے وہ صرف بزور حکومت، بزور طاقت ہی لاگو نہیں کرانے کو حکم دیا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ اصول، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ حقیقت میں جبھی جو ہے انسان ایک ایک شخص کا حق ادا کر سکتا ہے، کمزور سے کمزور کا حق دے سکتا ہے، جبکہ اس کے اندر خوف خدا ہو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے خوف خدا، کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہو حقوق کو دلانے کے سلسلے میں۔ آج پاورفل سے پاورفل عدالتیں ہیں، لیکن انسان بھی پاورفل سے پاورفل آ گیا ہے، پوری زندگی لوگوں کے حقوق چوس کر جو ہے اپنی طاقت کے بل پر کبھی بھی وہ حکومت کے یا اسی طریقے سے عدالت کے پکڑ میں نہیں آیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اتنے طاقتور لوگ ہیں، بہت سارے طاقتور لوگ ہیں ایسے۔ تو یہ والا قانون کا جو ڈر ہے، اس قانون کا ڈر سے انسان جو ہے بند کمرے میں اللہ کی حق تلفی سے نہیں رک سکتا۔ وہ وہیں پر رکے گا جہاں پر کہ اس کو ڈر ہوگا، جہاں ڈر نہیں ہوگا وہاں حق تلفی کرے گا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ سے جب ڈر ہوگا انسان کو تو وہ پھر کہیں بھی نہیں جو ہے حق تلفی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کہیں بھی نہیں کرے گا، کہیں بھی نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے تو ایک طرف تو اللہ کا ڈر دلایا، دوسری جانب دکھایا گیا کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے بھی ہمدردی اسی میں ہے۔ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے، بھائی بہن ہونے کے ناطے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے شروع میں، اس کے بعد یہاں سے حقوق بیان ہوئے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلا حق جو بیان ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کا، فرماتے ہیں اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو۔ یہ یتیموں کا مال، یہ یہاں یتامہ ہے، یتیم کے معنی آتے ہیں منفرد، اکیلا۔ اسی وجہ سے جس سپ کے اندر ایک موتی ہوتا ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی اکیلا موتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب لکھی ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں در یتیم، وہ سیرت پر بہت شاندار کتاب ہے۔ تو در یتیم جو ہے ایک ایسے موتی کو کہا جاتا ہے جو تنہا ہو اپنی سپ کے اندر، تو یتیم کا معنی آتا ہے تنہا۔ تو یتیم اصل میں یہ تو ہو گیا لغوی اور ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا معنی، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس شخص کو، اس بچے کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو اور جس کا باپ مر گیا ہو، ماں نہیں بلکہ باپ مر گیا ہو۔ تو نابالغ ہونا ہے ضروری، اور دوسرا ہے کہ باپ مر گیا ہو تو وہ شخص، وہ بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ یہ تو انسانوں میں، لیکن جانوروں میں ہے کہ اگر کسی جانور کی ماں مر جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں باپ مر جائے تو یتیم کہا جاتا ہے، جانوروں میں ماں مر جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو مال ہیں ان کو دے دو۔ یہ دراصل خطاب ہے یتیم کے جو ولی بنے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی ہے وہ ولی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، چچا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، چچا بھی نہیں ہے تو اسلامی حکومت میں قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو جج ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے۔ حفاظت ظاہر سی بات ہے، قاضی تو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے اپنا رجسٹر میں اندراج کرے گا، اس کے مال کی تفصیلات لکھے گا، کسی اچھے بندے کو جو ہے جو اس کا رشتہ دار کہیں دور دراز سے بھی لگے اس کو اس پر نگراں مقرر کر دے گا، اس کی ضروریات کے خیال کرنے کا ذمہ دار بنا دے گا، پھر اس کی جو ہے حالات بھی معلوم کرتا رہے گا۔ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام نے پورا سسٹم دیا ہے۔
تو یہ جو ذمہ داری ہے اولیاء پر، شروع میں کیا ہے، ولی جو ان کے موجود ہیں، چاہے وہ چچا ہو یا بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، اگر چھوٹا بھائی ہے تو اس کے حقوق کی رعایت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کا مال ان کو دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگلی 5ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے کہ یتیم کو اس وقت تک نہ دو مال جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ دونوں آیت کا ملا کر مطلب یہ ہوا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا سارا کا سارا مال اس کے پاس دے دیا، سارا اس کے کنٹرول میں دے دیا، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ وہ تو سارا بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی اس سے چھین لے گا یا کچھ بھی کر لے گا، وہ خود بھی اڑا بڑا کے تیار ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، جب تک وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اپنے مال کو خود اچھے سے خرچہ کر سکے، اس وقت تک تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور کھاؤ مت، اس کو برباد مت کرو۔ جب وہ اس لائق ہو جائے تو اس کا مال اس کے تک پہنچا دو۔ یہ مطلب ہوا، دونوں آیت کا مفہوم ملا کر یہی ہوا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یتیم کو حالت بلوغ نابالغی کی حالت میں ان کا مال دے دو، مطلب یہ ہے کہ جب مال ہے تو اس کی حفاظت کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس وقت میں اس کا مال اس کو دے دو، جب وہ اس لائق ہو جائے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی اتنی سمجھ نہیں، اتنا عقل نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کچھ اور مزید انتظار کر لے۔ ایسی صورت میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 25 سال تک کم سے کم انتظار کر لے، پھر ان کو دے دے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، خاص طور پر کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا جو بچہ ہے، ظاہر سی بات اس کی زمین جائیداد جو کچھ بھی ہے یا اس کے اسباب میں بکریاں ہیں، جانور ہے، اور بھی مال و اسباب ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں سے اس کے مال میں جو اچھی چیز یا عمدہ چیز ہوتی تھی، ایک تو خیر ایک آدمی ہوتا تھا جو ہڑپ کرنے والا، تو پورا ہی ہڑپ کر لیتا تھا۔ ایک آدمی ہوتا تھا بس سماج سے تھوڑا سا شرماتا ہے، یا یہ کہ بہت بڑا جو ہے کانڈ نہیں کرنا چاہتا ہے، تھوڑی جو ہے گناہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آیت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ہمارے سماج میں بھی امیج ٹھیک ٹھاک رہے اور لوگ برا بھلا بھی نہ کہیں، اس لیے وہ کرتے تھے کہ اپنی گھٹیا چیز کو اس کے مال میں شامل کر دیا اور اس کی اچھی چیز جو اٹھا لیا، دبلی پتلی بکری اس کے اس میں ڈال دیا اس کے مال میں، اور اس کے مال میں سے 10-15 بکریوں میں سے ایک اچھی بکری نکال لیا کچھ بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا مت کرو، اپنی گھٹیا چیز دے کر اس کی اچھی چیز مت لے لو، ایسا مت کرو۔ یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے اچھا بن کر بھی یہ سب کام کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کا پول کھول دیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط ہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ان کا مال ہڑپ مت کر جاؤ، ان کا مال مت کھاؤ، سیدھا مطلب یہی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا، کچھ لوگ تو مطلب اس چیز کو تو ہر کوئی برا سمجھ رہا ہے نا کہ یتیم کا مال کھا لیا، لیکن کچھ لوگ جو ہے پس پردہ کام کرنا چاہتے ہیں، پردے کے پیچھے۔ وہ کیا کہ بھائی ان کا مال اور ہمارا مال، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے، ان کے آل اولاد بھی ہے، چھوٹا بھائی ہے بالکل نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اب ان کا مال بھی دونوں ملا کر کھا رہے ہیں، وہ یا چچا ہے، دونوں کا مال ملا ہوا، وراثت تقسیم نہیں کیا، بھائی کا جو حصہ ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا، اور ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا ہے۔ اب اس میں دونوں کا حصہ ہے، اب دونوں میں سے ملا کر کھا رہے ہیں اس طریقے پر کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون کتنا کس کو دے رہا ہے۔ ایسے بات وہ اکیلا بچہ، اس کی پوری فیملی کھا رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر ایسے لوگ جو ہے جو سنجیدہ کہلانے والے ہوتے ہیں وہ اس طریقے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کیا کہ یہ سب کام بھی مت کرو، یہ بھی غلط ہے۔ یا تو اپنے مال میں اس کے مال کو ملاؤ ہی مت، یا اگر ملا رہے تو اس کا اچھا حساب رکھو، یا ملا رہے ہو تو اس کا اچھا حساب رکھو، حساب کتاب ٹھیک برابر ہونا چاہیے۔ اگر ملا کر کھانا بن رہا ہے گھر میں تو اس کا ایک بچے کا جتنا کھانا بنتا ہے یا جتنا وہ کھاتا ہے اندازے سے اسی کے مطابق ہی اس کا مال اس میں شامل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا اس کا بنا دیا اور آدھا ملا کے سب مل کے کھا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہ کان حوبا کبیرہ،
ایسا کام کرنا، ایسا گڑبڑ کرنا یہ بہت برا گناہ ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن کی تفسیر کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیم سے ہی متعلق ایک حکم بیان کیا، اور اسی بیچ میں نکاح ایک سے ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زائد ہونا چاہیے، کن حالات میں ہونا چاہیے، ایک سے زائد اگر کسی نے نکاح کیا تو اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ سارے جو ہے اگلی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔